آج کی کہانی رف رف کی زبانی، آج کی کہانی جو ہے وہ حلال اور حرام کا حقیقی فرق، جس کو آپ فرق سمجھتے ہیں وہ آپ میرے نزدیک میں قابل احترام ہے کیونکہ وہ آپ سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ کیا کرتا ہے، حرام سے واقعی کیوں بچنا ضروری ہے۔ تو یہ مثال جو ہے وہ مجھے سرفراز شاہ صاحب، اگر آپ نے نام سنا ہو، معروف آدمی ہیں، دوست ہیں میرے، اور یہاں بھی کلاس میں ایک دفعہ تشریف لا چکے ہیں۔ مجھے ان کی حیثیت کا معاشرے میں اندازہ، جب وہ یہاں آئے تو کتنے لوگوں نے ان کو دیکھ کے آئے اور پھر مجھ سے کہا کہ ہمیں ان سے ٹائم لے۔ میں جب لائنس کلب کا پریزیڈنٹ بنا تو میں نے ان سے کہا کہ ان کو میں نے چیف گیسٹ بلایا، تو میں نے ان سے کہا کہ اس میں بزنس مین بھی ہیں، تو بالکل روٹین سے ہٹ کے بیوروکریٹ بھی ہیں، تو کوئی ایسا میسج دیں ان کو کہ جو ان کے دل میں اتر جائے۔ تو وہ چونکہ پڑھے لکھے آدمی ہیں، سول بیوروکریسی کا حصہ بھی رہے ہیں، تو انہوں نے ایک بڑی زبردست مثال دی۔ وہ مثال میں آپ کے سامنے رکھوں گا جو عقلی سطح پر بہت آسان ہوگی ماننا۔ انہوں نے کہا کہ آپ ایک دکان پہ جاتے ہیں اور گوشت کا ایک بڑا ٹکڑا لٹک رہا ہے، اس میں سے آپ 2 کلو کا ایک پیس اترواتے ہیں اور اسے کہتے ہیں 2 حصے کر دیں، تو 1 کلو کے 2 حصے ہو گئے۔ ایک حصے کی جو آپ قیمت ہے وہ مال حرام سے ادا کرتے ہیں اور ایک کی مال حلال سے ادا کرتے ہیں۔ وہاں سے لے کے جب آپ گھر آتے ہیں تو ایک ہی عورت ہے گھر کی پکانے والی، وہ ایک جیسے مسالے، ایک جیسی آنچ، یعنی ساری کی ساری جو ریسیپی ہے وہ ایک ہی استعمال کرتی ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ وزن میں، شکل میں، حجم میں دونوں ایک جیسے ہوں گے، ذائقہ بھی دونوں کا ایک جیسا ہوگا۔ پھر اس کے بعد جو اس کے اندر امینو ایسڈ ہیں، منرلز ہیں، پروٹین ہیں، وہ دونوں میں ایک جیسی ہوگی۔ تو پھر کیا فرق ہے؟ کیوں ایزی منی سے میں زیادہ آرام یا عیش نہ کروں؟ یہاں سے اگلی بات سمجھنے والی، یہاں العلم کی بات آتی ہے، یہاں علم کی نہیں العلم کی بات آتی ہے۔ علم میں فرق کیا ہے؟ یہ موضوع بڑی دیر سے پینڈنگ ہے۔ علم جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، العلم جو ہے وہ وہی ہے، اور وہی سے مراد قرآن ہے کہ اللہ نے کیا حکم دیا کہ نہیں کرنا تو پھر نہیں کرنا، ڈوز اینڈ ڈونٹس۔ اب آپ العلم کی روشنی میں دیکھیں تو کیا ہوگا۔ ہمارے جسم کو جو فائدہ دینا ہے دونوں ایک جیسا دیں گے، ہمارے اعصاب کو طاقت دینی ہے، ہماری بھوک کو مٹانا ہے، تو سب کچھ دونوں کا ایک جیسا ہوگا۔ تو پھر یاد رکھیں انسانی جسم جو ہے، یہ انسانی وجود جو ہے، یہ صرف اور صرف مادی شے نہیں ہے، صرف اور صرف مادی شے نہیں ہے، یہ ضرور یاد رکھیں۔ ایک روح بھی اس کا حصہ ہے، بلکہ ابھی تو میں نے ایک دفعہ پڑھا تھا کہ ایک جگہ پہ انسان کا مرنے سے چند لمحے پہلے وزن کیا گیا، اور جب اس کی روح نکل گئی تو پھر تو کچھ گرام کا فرق پڑا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی اور چیز تھی انسانی اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے، جو اس سے الگ ہو گئی۔ تو یاد رکھیں جو شاہ صاحب نے اس کی بیک گراؤنڈ بتائی کہ انسانی جسم جو ہے وہ روح اور جسم سے ہے، یہ ہم سب کو پتہ ہے، لیکن انہوں نے ایک اور بات اس سے اگلی بتائی اپنی فیلڈ کے حوالے سے کہ انسان 10 چیزوں سے مرکب ہے، 5 کا تعلق فرش سے ہے اور 5 کا تعلق عرش سے ہے۔ عرش سے مراد وہی روح والی باتیں آ گئیں۔ تو ہوتا کیا ہے کہ ہمارے کردار میں، ہماری عادات میں اس کے اثرات پائے جاتے ہیں۔ سور دنیا کا بے غیرت ترین جانور، اور اس کے مقابلے میں بھیڑیے کو دیکھیں تو سب سے زیادہ غیرت مند جانور، پھر وہ غلیظ ترین بھی ہے، پھر اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس وجہ سے اللہ نے اس کو حرام کیا۔ تو جو لوگ وہ کھاتے ہیں وہ حلال کی کمائی سے خریدتے ہیں یا حرام کی کمائی سے خریدتے ہیں، وہ حرام ہی ہوتا ہے۔ حرام کی کمائی سے کوئی چیز حلال خریدی جائے، ہمارا کیا المیہ کیا ہے کہ ہم جیب میں حرام کے پیسے ڈال کے دکان پہ جا کے حلال گوشت ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ تو حلال گوشت کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ کمائی بھی حلال کی ہو،
اور ایک آخری واقعہ چھوٹا سا، کیونکہ وہ ایسی فیملی ہے جس کو میں بہت قریب سے جانتا ہوں۔ ریلوے کا کانسٹیبل، سپاہی، ان کے لیے سب سے آسان کام ہوتا ہے کہ وہ جو ہوتے ہیں نا بغیر ٹکٹ کے مسافر، ان سے کچھ پیسے لے کے تو ان کو باہر نکلوا دیتے ہیں یا اندر لے آتے ہیں۔ اس آدمی نے مجھے کہا کہ میں نے اگر رشوت کہیں تو وہ یہ تھی کہ شدید سردی میں تکلیف ہوتی، چائے کو دل کرتا، تو 60-70 روپے میں مہینے کی تنخواہ تھی، تو کسی وہ جو ادھر ہوتی ہیں اسٹیشن پہ چائے والے، ان سے کپ میں گرم پانی لیتا، اور کبھی بڑی عیاشی کرنی ہوتی تو اسے کہتا یار تھوڑا سا نمک ڈال دو، اس کو گھول کے پی لیتا۔ یہ رشوت یا زیادتی ہے، چونکہ اس نے مجھے میری حیثیت کے مطابق دیا، اور ویسے بھی ہو سکتا ہے کہ غریب سمجھ کے اتنا آدمی کر ہی دے۔ اس کی اولاد کہاں پہنچی، کتنا قدرت نے اس کو نوازا، لیکن 35 سال اس نے بڑی مشکل میں گزارے، جس کو آپ مشکل کہیں، تو اس کے دل و دماغ پہ کہیں بھی گلے والی بات نہیں ہے۔ تو پھر قدرت کا اپنا ایک انداز ہے نوازنے کا، اللہ ہم سب کو حلال کے قریب اور حرام سے دور کرے، آمین۔